ماریہ، سلیمہ، زیبا اور صادقہ سبھی کزنز اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کالج کے باغیچے میں ایک ہی سوال تھا ان کے منہ میں کہ کالج ٹرپ میں ہم لوگ کہاں جائیں گے۔ پروفیسر ناز تو کہہ رہی تھیں اس دفعہ کالج ٹرپ اٹلی، بارلو یا جودھ پور کے لیے روانہ ہوگا۔ ارے واہ، پھر تو بڑا مزہ آئے گا، سبھی بہت خوشی خوشی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کہہ رہی تھی۔ پر صادقہ کے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے، وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک خوف تھا جو اس کے چہرے پہ آ گیا۔ صادقہ، آج کالج نہیں جاؤ گی کیا؟ ماریہ نے چائے بناتی ہوئی صادقہ سے پوچھا۔ نوید بھائی جانے کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ ادھر ماموں جان کی بھی آوازیں آنے لگی۔ صادقہ بیٹا ناشتہ لے آئیے، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ صادقہ چائے سلو کر ناشتہ نکالنے لگی تھی کہ اتنے میں نوید غصے سے چائے سلو لے کر رہتے اتنا وقت لگتا ہے چائے بنانے میں، صادقہ کو آتا دیکھ کر برس پڑے۔ صادقہ کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، وہ رونے کو تھی۔ صادقہ ماریہ کی کزن تھی۔ بچپن میں امی ابو کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں گزر جانے کے بعد بڑے ماموں جان صادقہ کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے، جہاں بڑے ماموں، چھوٹے ماموں، خالہ بھی اور چھوٹی خالہ رہتی تھیں۔ یہاں سبھی کے اپنے ذاتی مکان تھے، حیثیت مند، پڑھی لکھی و قابل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ سب ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے اور ایک دوسرے کے ہمدرد تھے۔ ماریہ، نوید اور ذیشان بڑے ماموں کے، سلیمہ، زیبا اور نعمان چھوٹے ماموں کے بچے تھے۔ خالہ بی کی ایک ہی بیٹی عروسہ اور خالہ جان کے صبا اور ذوحان 2 بچے تھے۔ سبھی کزن سے مجھے بہت پیارے تھے، وہ سبھی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، سوائے ایک شخص کے۔ نہ جانے انہیں ہم سے کہاں کی دشمنی تھی، میری چھوٹی سے چھوٹی کمی کو بھی سر انجام دیتے۔ ایک بار جب سارے کزن سے اکٹھا ہو کر خالہ بی کے گھر عروسہ کی پارٹی میں جانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، سلیمہ، زیبا، ماریہ اور ہم نے بھی اپنے بالوں کو کھلا رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ سبھی اپنے اپنے بالوں کو چھوٹا کلیچر کے ساتھ بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اب سبھی بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، کالے رنگ کے شلوار قمیص میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اور عروسہ کے اب فون پہ فون آ رہے تھے۔ موانی جان نے نوید سے پہنچانے کا کہہ کر کسی کام میں لگ گئی۔ نوید صادقہ کو ایک گلاس پانی لے کر آنے کو کہا، وہاں نمائش میں جانا ہے جو بالوں کو کھلا رکھا ہے۔ صادقہ چپ چاپ اندر چلی گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، سبھی کزن سے بڑے ماموں کے گھر اکٹھا تھے، کالج ٹرپ میں جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں نوید بھائی نے، جو ابھی تیار ہو کر کہیں جانے کے لیے نکل رہے تھے، کہ ان کے پیر رک گئے۔ کہاں جا رہی ہو تم لوگ؟ کالج ٹرپ میں ہم لوگ سبھی دوستوں کے ساتھ جودھ پور جا رہیں گے، زیبا نے تفصیل بیان کی، اور سبھی اپنی اپنی باتیں کرنے لگے۔ کیا پہنیں گے، کیا کیا لے کر جانا ہوگا، بہت مزہ آئے گا، سبھی پرجوش تھیں۔ دوسرے دن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ نوید ٹاپک چھیڑا، کون کون جا رہا ہے کالج ٹرپ میں؟ ہم اور صادقہ اپنی سبھی دوستوں کے ساتھ جائیں گے۔ صادقہ، نہیں جاؤ گی تم؟ کیا امی اکیلی رہیں گی، اکیلی کام کریں گی؟ کچھ تیکھی نظروں سے صادقہ کی طرف دیکھا۔ صادقہ کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، اس نے تو سارا پلان بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ امتحان ختم ہو چکے تھے، چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں، تایا ابو کا کئی مرتبہ فون بھی آ چکا تھا، جو اٹاوا میں رہتے تھے۔ ماموں اور موانی جان نے دونوں کو اجازت دے دی تھی۔ ایسے میں اس نے سکون کا سانس لیا۔ آپ تو ایسے تیاری کر رہی ہیں جیسے بہت دنوں کے لیے جا رہے ہیں، ماریہ نے تیار کرتے ہوئے
ٹرالی بیگ کی طرف اشارہ کیا جو ساری چیزوں کو سلیقے سے رکھ رہی تھی۔ صادقہ جلدی آ جائیے گا، آپ بغیر گھر اچھا نہیں لگتا۔ تایا ابو کے چھوٹے بیٹے حفیظ بھائی آئے ہوئے تھے جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے۔ بڑے بیٹے ثاقب جو ڈاکٹر ثاقب کہلاتے تھے، ماموں اور معانی جان نے بڑی شفقت اور محبت سے پالا تھا۔ سبھی کزن سے ملنے گھر آئی ہوئی تھیں۔ کار میں بیٹھتے ہوئے سب سے ودا لیے، ان کے چہرے میں افسوس بھرے تھے۔ اٹاوا پہنچتے ہی سکون کا سانس لیا، سفر بہت اچھا گزرا۔ لان میں بیٹھے سبھی لوگ ہم لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہماری کار فرنٹ گیٹ سے ہوتے ہوئے لان کے قریب رکی۔ تائی امی آگے بڑھ کر محبت سے گلے لگا لیا۔ تایا ابو نے پیشانی چوم کر بوسہ دیا۔ کریم چائے ٹرالی لے لیے، بیگ صادقہ کے کمرے میں پہنچا دیجیے۔ تایا امی نے کریم چاچا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے شام کیسے گزر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ تایا امی آج تو سب میری پسند کی چیزیں بنائی ہیں، شاہی کباب، بریانی، کلچے اور کھیر، سبھی چیزیں اس کے پسند کے تھے۔ میری بیٹی جو اتنے دنوں بعد گھر آئی ہے، خوش ہوتے ہوئے بولی، اب ہم اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیں گے، یہیں روک لیں گے۔ سفر کی تھکان اتنی زیادہ تھی کہ کھاتے ہی نیند آ گئی۔ صبح عادت کے مطابق نیند وقت پہ کھلی۔ گھڑی میں 7 بج رہے تھے۔ تائی امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ تایا ابو کو سلام کر کے ہم نے کچن کا رخ لیا۔ تائی امی کے منع کرنے پر بھی وہ کام کرتی رہیں۔ امی نے اسے ناشتہ لگانے کو کہا۔ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے وہ ٹرالی میز کی طرف لے گئی۔ دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت شخص جو ناشتے کے انتظار میں میری اور دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اس کے منہ سے نکلا، امی کیا یہ وہی نازک سی گڑیا ہے جسے سب بیبی ڈال بلاتے تھے؟ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ دماغ میں زور دیتے ہوئے اس نے کہا۔ صادقہ نے سلام کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کو کہا، اور آپ ڈاکٹر ثاقب کہلائے جاتے ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ سبھی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ رات میں لیٹ آنے کی وجہ سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ تائی امی نے شام کلینک سے جلدی آنے کو کہا۔ جی امی کہہ کر ثاقب کلینک جانے کے لیے نکلنے لگے۔ لگ بھگ 2 بجے کے قریب ثاقب کا فون آیا۔ ثاقب کہیں تیار ہے؟ کھانا کھانے کے بعد تائی امی نے تیار ہونے کو کہا۔ جیسے ہی شام کے 5 بجے ہی تھے کہ ڈاکٹر ثاقب کی کار آ کھڑی ہوئی۔ صادقہ کو جو تیار دیکھا تو اپنی نظریں ہٹانا ہی بھول گئے۔ بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی صادقہ، جو اسے فوراً ہی اپنی نظریں ہٹا لیں۔ جلد کریے صادقہ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بڑی پیاری لگ رہی ہے میری بچی، کسی کی نظر نہ لگی اگے، تائی امی نے کہا۔ آگے بڑھ کر ثاقب نے صادقہ کے ہاتھ سے شاپر لیتے ہوئے کہا امی اسے دیکھنے دیا تھا، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ حفیظ بھائی بھی ساتھ تھے۔ جلد ہی راستے میں موسم خراب ہو گیا۔ تیز بارش اور آندھی کی وجہ سے سامنے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ٹھنڈ بھی بہت زوروں کی لگ رہی تھی۔ فارم ہاؤس میں رہنے والے ملازم جنہیں کام کے لیے رکھا گیا تھا آگ کا انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ تر و تازہ ہو کر آگ کے پاس بیٹھے، ناشتہ اور پانی کے چائے کے مزے لے رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بہت تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ صادقہ کو چھینکیں آنے لگی اور کچھ ہی دیر میں اسے تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ چہرہ تھا کہ لال ہو رہا تھا اور اب شدید درد بھی شروع ہو گیا۔ حفیظ بھائی اور ڈاکٹر ثاقب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر ثاقب جو اپنے ساتھ کچھ دوائیں ساتھ رکھتے تھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ان کا بخار چیک کیا اور دوائیں دی۔ دوا کھاتے ہی اسے شدید نیند آنے لگی۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کی پیشانی میں ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھ رہے تھے۔ بڑے ماموں اور معانی
نے اپنے بیٹے نوید کے رشتے کو لے کر پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے صادقہ کے رشتے کا سوچا تھا۔ صادقہ انہیں بے حد عزیز تھی، پر بیٹے کی عادت کی وجہ سے پریشان ہو کر انہوں نے کہیں اور سے رشتے کا سوچ رہی تھی۔ ایک دن نوید نے امی سے کہا 15 دن ہونے کو ہیں اور صادقہ وہاں کتنا رہے گی؟ رشتے کی بات چلی تو نوید کے ابو نے امی سے کہا رشتے کے لیے ایک بار نوید سے پوچھ لیں، دیکھا نہیں وہ صادقہ کو کتنا پریشان کرتا ہے، یہ نہ پہنو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ راضی ہوگا۔ صادقہ کو آئے 15 دن ہو گئے تھے، سبھی نے اسے قبول کر لیا تھا۔ ڈاکٹر ثاقب نے اسے پروپوز کرنے کا سوچ رہے تھے۔ صادقہ کے تایا ابو کا فون تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کہیں صادقہ کے لیے رشتہ تو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہے ہیں، رشتہ صادقہ جہاں چاہیں گی وہیں ہوگا۔ نوید جو کئی دنوں بعد آفس کے کام سے واپس آئے تھے، ماریا نے چائے دیتے ہوئے بھائی کو بتایا کہ صادقہ کے تایا ابو نے رشتے کی بات کی ہے۔ نوید یہ سن کر پریشان ہو گئے اور جاتے ہوئے امی سے کہا کہ صادقہ کو لینے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ثاقب نے صادقہ سے بات کر لی تھی۔ انہوں نے بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہوئے صادقہ کو سوچنے کا ٹائم بھی دیا تھا۔ نوید کو آتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ کمرے میں بیٹھے نوید صادقہ کے انتظار کر رہے تھے کہ تبھی صادقہ کے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں وہ کھانا کھانے کے بعد صادقہ کو بلایا تھا۔ وہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ صادقہ میری بات دھیان سے سنو۔ صادقہ ہم آپ کو بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو بچپن سے ہی دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم آپ کو اتنا زیادہ روکتے ٹوکتے کیوں ہیں؟ سچ تو یہ ہے ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھے، آپ کی خوبصورتی کو سراہے، آپ کی تعریف کرے۔ ڈاکٹر ثاقب جو کمرے کی طرف آ رہے تھے وہیں کچھ سن کر رک گئے۔ نوید اپنی بات پوری کی۔ صادقہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آپ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہم کل یہاں سے 10 بجے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو ہاں ہیں تو صبح تیار رہنا۔ ڈاکٹر ثاقب نے جو آہٹ سنی تو وہاں سے ہٹ گئے۔ صادقہ رات بھر سو نہ سکی۔ وہ نوید کی بے پناہ محبت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسے ڈاکٹر ثاقب بھی ایک اچھے شخص نظر آئے، پر نوید کی محبت کا تو سوچ کر وہ پریشان تھی جو اسے بچپن سے دل میں بسا جائے رکھے تھے۔ صبح 10 بجے ثاقب اور نعمان دونوں انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب نعمان شاپنگ اپنا بیگ لائے ہوئے امی سے ودا لے رہے تھے کہ تبھی صادقہ اپنے ٹرالی بیگ لے کر آ کھڑی ہوئی۔ آپ بھی جا رہے ہیں؟ صادقہ بغیر ناشتے پانی کے چلے جاؤ گے؟ تائی امی دیر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ثاقب جو پیچھے کھڑے تھے، جی امی ان لوگوں کو دیر ہو جائے گی کہہ کر باہر پہنچانے کے لیے چلے گئے۔ دونوں اب اپنی کار میں بیٹھے گھر کی اور جا رہے تھے۔ نوید اپنی غلطیوں کی معافی تہہ دل سے مانگ رہے تھے۔ صادقہ اب چپ چاپ بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی، جیسے دل میں ہزاروں سوال امڑ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی سبھی دونوں کو کبھی صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نوید نے امی کو سب بتا دیا تھا۔ نوید کے ابو نے کہا یوں ہی میرے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں بیگم کہہ کر نوید سے پوچھا ابو دونوں 2 دنوں بعد سگائی کا پروگرام رکھا گیا تھا، تبھی لوگ بہت خوشی استقبال کر رہے تھے۔